السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کے ذمہ داران کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس میں ہمارے حکمران بڑی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ اس دفعہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں ہماری قدرتی آفات نے بھی عمل دخل کیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس مہنگائی کے اصل ذمہ دار تو ہم عوام بھی ہیں، ہمارے کسان بھی ہیں، ہمارے پولٹری والے بھی ہیں۔ یعنی اوورآل دیکھیں بحیثیت قوم ہم لوگوں نے خود ترقی نہیں کی۔ پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی میں بڑے مسائل آتے ہیں، ہر بندہ اس سے تنگ ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی افرادی قوت یا آپ کہہ لیں قوت خرید ہے وہ بھی ہمیشہ بڑھی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹا حساب ہے۔ عوام کی سیلریاں تو وہیں پر ہیں، جبکہ اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت 19-20 ہو سمجھ آتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں، جس طرح پاکستان میں اس ٹائم آٹے کا بحران ہے، اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں آٹا سب سے زیادہ صوبہ پنجاب فراہم کرتا ہے، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب آٹے کی امدادی قیمت 2000 سے بڑھا کر 2800 کر دے تو اس میں کیا بنے گا؟ یہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ، آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ آٹے کی ایک دم قیمت جو ہے 2800 انہوں نے مقرر کر دی، اور اگر وہ 2800 یہ قیمت مارچ کے اینڈ پہ مقرر کرتے تو اس کی سمجھ آتی۔ یہ دسمبر میں یا آپ کہہ لیں نومبر کے اینڈ پر اور دسمبر میں یہ آٹے کی قیمت اس طرح بڑھانے کا یا گندم کی قیمت بڑھانے کی سمجھ نہیں آئی ان کی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو گندم کا سب سے بڑا بحران ہے، اس کی 2-3 مین ریزن ہے۔ ایک تو جو آٹا ہے وہ افغانستان سمگل ہوتا ہے، تو افغانستان میں PTI کی گورنمنٹ ہے اور بارڈرز پر ہماری رینجر اور فوج ہے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے وہاں سے آٹا سمگل ہوتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر KPK سے آٹا سمگل ہوتا ہے اور وہاں کی لوکل جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتی، تو پھر سب سے بڑی ناکامی تو ہمارے اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو وہ تو PTI کی ہے کہ ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ تھی جس نے آٹے کی پرائز کو 40% جو ہے نا وہ انکریز کیا ہے۔ جب انہوں نے انکریز کیا ہے تو وہ پورے ملک میں ایک تو آٹے کی ویسی شارٹیج تھی، گندم کی شارٹیج تھی، اور دوسرا انہوں نے جب کٹ لگانا شروع کیے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے جو نیو فلور ملز تھیں 2018-19 کے بعد بننے والی، ان کا کوٹا ختم کیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں آٹے کے بحران نے شدت اختیار کی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک الٹا کلچر ہے کہ جب بھی آپ کی جس کسی کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی تو آپ سارا ملبہ جو ہے نا اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ وفاقی سطح پر دیکھیں، جو زیر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں تو ان پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا جو پچھے 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ کی ہے وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5 سال لگائے تھے، وہ بھی ذمہ دار تھے۔ ان سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے 5 سال لگائے تھے، وہ بھی ذمہ دار تھے۔ ان سے پہلے پرویز مشرف صاحب نے 5 سال لگائے تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ مشرف صاحب نے 7 سال لگائے تھے، تو 5 سال جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پیچھے سن 2000 سے لے کر اب تک کی جتنی گورنمنٹس ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی تھی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم ظفر اللہ جمالی صاحب یا اس کے بعد 45 دن کے لیے جناب شجاعت حسین صاحب آئے تھے اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے تھے، چاہے ان کی تھی اور چاہے
ہماری پیاری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی تھی. تو ان سب جماعتوں نے پاکستان کی اکنامی کو تباہ کیا ہے. اوورآل دیکھا جائے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کا ٹائم اور میاں نواز شریف کا ٹائم ملک کے لیے بہتر تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کیا. پیپلز پارٹی آئینی طور پر تو ملک کے لیے بہت کچھ کرتی ہے. اگر آئینی حوالے سے دیکھا جائے ملک کو جو انہوں نے NFC ایوارڈ کی تقسیم کی ہے، صوبوں کو راضی کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی جو 18ویں ترمیم تھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جس سے صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات ملے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کا مین کوئی بھی کارنامہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نواز، تو انہوں نے کم از کم سی پیک کو پاکستان میں لے کر آئے، جس سے ہم کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا سکتے تھے. جو انرجی کرائسس تھا اس پہ کافی حد تک انہوں نے قابو پا لیا تھا. تو میرے خیال میں ان کے ٹائم تک تو خیر پاکستان کے ڈیفالٹ کا کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ برے حالات ہوں گے. پھر جناب عمران خان صاحب آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر کوئی بندہ بھی بات کرے تو PTI کے ہمارے دوست بہت ٹرولنگ کرتے ہیں. لیکن کبھی انہوں نے خود سے یہ بات سوچی ہے کہ بھائی خان صاحب بہت اچھے ہیں، بہت امانت دار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا وہ اس سیٹ کے اہل بھی تھے جو ان کو پیش کر دی گئی تھی، جس کے لیے آپ خان صاحب کہتے ہیں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ تو کیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی؟ تو ابھی یہ ساری باتیں چلیں پھر کسی ٹائم گفتگو کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے پیج کا صرف واچ ٹائم مکمل کرنا ہے، اس لیے ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملا کر ایک ویڈیو بنانی ہے. تو بہت سارے ناظرین کو یہ باتیں بری بھی لگیں گی، لیکن ابھی بھائی ہم نے بھی پیج کو مونیٹائز کروانا ہے. تو ایک دفعہ پیج مونیٹائز ہو جائے پھر انشاءاللہ کھل کی گفتگو کریں گے دونوں کے اوپر، کیونکہ ہمارے لیے ملک اہم ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نواز اہم ہے، نہ PTI اہم ہے، نہ مسلم لیگ کاف اہم ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی نہیں تھی. مسلم لیگ ضرور تھی، لیکن وہ مسلم لیگ قائد اعظم نہیں تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ بنی جو پہلے صرف مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ قائد اعظم کا قیام سن 2000 میں عمل میں آیا تھا. مسلم لیگ نواز جو ہے یہ 88 کے بعد جو ہے آئی ہے. پیپلز پارٹی اسی طرح 60 کی دہائی میں آئی ہے. اور PTI کا تو سب کو پتہ ہے، یہ تقریباً سب سے جو نہیں مسلم لیگ کاف اس کے بعد بنی تھی، PTI اس سے پہلے جماعت بنی ہے. لیکن PTI کو PTI بنانے میں جو سب سے اہم رول تھا یا کچھ، وہ 2011 کے بعد کی جو PTI ہے اس کو عوام جانتی ہے. جو 93 میں PTI 96 میں بنی تھی اس کو عوام نہیں جانتی، کیونکہ عوام میں ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ شیخ صاحب کیا کہتے تھے، یہ ایک تانگا پارٹی ہے. تو بات وہی ہے کہ سب سے پہلے میرے خیال میں تمام دوست جو ہے وہ خاص طور پہ PTI کے جو دوست ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھائی یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو ایک پارٹی بازی سے ہٹ کر جو ہے نا کچھ باتیں آگے ہم ایک سیریل بنائیں گے جس میں کچھ سوالات پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم، کیونکہ ابھی وہ بھی ایکٹیو ہے. تو میں جو پچھلے 20 سال کی گورنمنٹس ہیں ان 20 سال کی گورنمنٹس کے اوپر ہم سٹیپ وائز ایک پروگرام بنائیں گے جس میں مختلف لوگوں سے مختلف سوالات پوچھیں گے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے جو لور ہیں وہ کچھ سوالوں کے جواب دیں جو ہماری نظر میں مسلم لیگ قائد اعظم نے غلطیاں کی تھی. اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اس ٹائم غلطیاں کی ہیں، کچھ ان سے بھی سوال و جواب کریں گے کہ اس ٹائم آپ نے ماشاءاللہ یہ قابلیت دکھائی تھی اور اس کا پاکستان کو یہ بینیفٹ ہوا ہے اور یہ نقصان ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو نمبر آئے گا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آئے گا، جن سے ہم لوگ سوال کریں گے کہ بھائی جان یہ آپ کے کارنامے ہیں تو ساتھ یہ بھی آپ کے ہی کارنامے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں. کیونکہ متوالوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اسی طرح اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے، جس کو کسی دور میں ہم نے بھی غلطی سے ووٹ دے دیا تھا، لیکن
اب ان سے بھی پوچھیں گے بھائی جان جو 3.5 سال آپ کو اقتدار ملا پورے پاکستان میں، اس میں آپ نے کیا اچیو کیا؟ جو پنجاب میں 3.5 سالہ دور اقتدار آپ کا تھا اس میں کیا اچیو کیا؟ جو KPK میں آپ لوگوں نے 9.25 سال گورنمنٹ کی اس میں آپ لوگوں نے کیا اچیو کیا؟ کیونکہ میں کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بندے نے بڑا زبردست کویشچن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جناب زرداری صاحب کو سب چور ڈاکو کہتے ہیں، تو تقریباً زرداری صاحب جو ہے نا 88 سے وہ سندھ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 1 سے 2 دفعہ مختلف گورنمنٹیں بنی ہیں، باقی جو ہے نا پیپلز پارٹی وہاں پر اقتدار میں رہی ہے، اور پچھلے تقریباً 20 سال سے پیپلز پارٹی ہے سندھ میں. تو اس میں اس نے کہا تھا یار ایک ڈاکو کی گورنمنٹ میں ملک جو صوبہ ہے وہ دیوالیہ نہیں ہوا، لیکن ایک ایسا امانتدار بھی آیا ہے جس کے دور میں وہ صوبہ جس کے اوپر کبھی قرضہ نہیں تھا، کبھی ڈیفالٹ کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، تو 8 سالہ 9.25 سالہ گورنمنٹ کے بعد وہ صوبہ اب ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے. ملک تو خیر پہنچ ہی چکا ہے. ٹیکنیکلی بنیادوں پر دیکھا جائے تو اگر ہمارے کچھ دوست ممالک ہمیں اگر 3 ماہ ہیلپ آؤٹ نہ کریں تو ہم تو فارغ ہیں. تو اسی طرح اب صوبے کا بھی حال وہی ہے. اس میں بھی جو صوبوں میں ہمارے کچھ PTI کے رہنما یا PTI کے دوست بہت باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ PTI نے KPK میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. کچھ ریفارمز PTI نے KPK میں اچھی بھی کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس نے نقصان بھی بچایا KPK کو، اب آ کر ان کو پتہ چلے گا. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.